خدا اشرف الانبیاء آواز بلند صلوات ربیب خدا آواز بلند صلوات سفر کا مہینہ شب سات سفر کا مہینہ ہے شب سات. دیکھیے کہ جس مہینے میں مولا حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس میں کوئی شہادت نہیں ہے, اور جس مہینے میں امام حسین کی شہادت کی کوئی ولادت نہیں ہے. محرم کا مہینہ ختم ہونے کے بعد سفر کا مہینہ لگتا ہے, اور یہ پہلی ولادت محرم کی بات ہے. اس مہینے میں کوئی ولادت نہیں ہے. محرم کے مہینے کے بعد جو پہلی ولادت کا سلسلہ ہے وہ جناب حسین کاظم علیہ السلام جو ہمارے ساتھ امام ہے, عصمت کے اعتبار سے نویں کڑی ہے. ان کی ولادت ابوا میں ہوئی. ابوا وہ جگہ ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے, اور اس جگہ پر پیغمبر اسلام کی مادر گرامی آمنہ بنت وہب کی قبر بھی ہے. قبر بھی اسی جگہ پر ہے. اور ولادت 128 ہجری, 128 ہجری, شہادت 183 ہجری. کل زندگی امام کی 53 ایئرس. امام حسین کاظم علیہ السلام کی کل زندگی 53 ایئرس ہے. دیکھیے کہ ہمارے یہاں علی علیہ السلام, پھر علی زین العابدین علیہ السلام, علی رضا علیہ السلام, علی نقی علیہ السلام, 4 علی ہیں. حسن 2 ہیں, محمد 2 ہیں, اماموں میں محمد 2 ہیں, لیکن حسین واحد ہے. اور موسیٰ کاظم, موسیٰ واحد ہے, ایک ہے. اور جعفر صادق علیہ السلام واحد ہے. یعنی یہ 3 نام ہے اماموں میں. ان میں ایک ہی بار آیا ہے, باقی سب نام کوئی 4 مرتبہ, کوئی 2 مرتبہ. آج ایک روایت کے حساب سے 7ویں امام حسین کاظم علیہ السلام کی ولادت کی شرط ہے. یقیناً ہم امام کی فضیلتیں بیان کریں گے, لیکن مصائب ضرور ہوگا. تو جہاں پر خوشی اور غم ایک ساتھ آ جائے تو غم خوشی پر غالب آ جاتا ہے. غم کیونکہ یہ کوئی ایسا ویسا غم نہیں ہے, یہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہے
یہ سید الشہداء کا غم ہے، یہ اس امام کا غم ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا دین حق کو بچانے کے لیے. اسی لیے امام حسین کا غم اس ولادت پر بھی غالب آ جاتا ہے. دیکھیے کہ امام کے والد امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ان کی والدہ حمیدہ خاتون ہے. حمیدہ خاتون مدینے میں عورتوں میں درس دیتی تھیں. ماں چھٹے امام مردوں میں درس دیتے تھے. مرد کی یونیورسٹی امام جعفر صادق، عورتوں کی یونیورسٹی حمیدہ خاتون. اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ عورتوں کو بھی علم حاصل کرنا ہے. کیا آپ اپنی بچیوں کو علم حاصل کرنے بھیجتے ہیں؟ صرف دنیاوی علم نہیں بلکہ دینیات والا علم بھی. یا تو دنیاوی علم حاصل کر دو، دینیات رہ جاتا ہے کہیں پر. لیکن یہاں پر حمیدہ خاتون جو امام جعفر صادق کی بیوی ہیں، اہلیہ ہیں، زوجہ ہیں، وہ عورتوں میں درس دے کے بتا رہی ہیں. دیکھیے، اور نجمہ خاتون درس لینے آ رہی ہیں. حمیدہ خاتون درس دے رہی ہیں اور نجمہ خاتون درس لے رہی ہیں. تو خواب میں آئے معصوم اور کہا ان کا اب منہ سے کاظم علیہ السلام. نجمہ خاتون، اب دیکھیں کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں دین حاصل کرنے، علم دینیات کا علم حاصل کرنے آپ بھیجتے ہیں؟ بھیجنا چاہیے. دنیاوی علم بھی بچیوں کو دیجیے اور آخرت کا علم بھی، دینیات کا علم بھی بچیوں کو دیجیے. عربی سکھائیے، فارسی سکھائیے، علم سکھائیے. کیوں؟ وجہ ہے جب بچی علم حاصل کرے گی اور دلہن بن کے دوسرے گھر میں جائے گی، گھرانے میں جائے گی، تو علم سے اپنے خاندان کو روشن کر دے گی. علم سے، کیونکہ وہ پرورش کب کرے گی؟ بچوں کی پرورش کب کرے گی؟ اگر ماں ہی جاہل ہو تو بچوں کی پرورش کیا خاک ہوگی؟ اسی لیے علم، مولا علی فرماتے ہیں علم حاصل کریے مہد سے لحد تک. علم حاصل کریے مہد سے لحد تک. علم بہت ضروری ہے. علم حاصل کریے اور اس کو استعمال کریے، عمل میں لائیے. صرف حاصل کرنا ضروری نہیں بلکہ اس کے بعد اس علم کو عمل میں لا کر دنیا کو فائدہ پہنچانا، یہ امامت کا کام ہوتا ہے. امامت ہر ایک انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، ہر ایک انسان کو فائدہ پہنچ. دیکھیے کہ امام جو ہے 4 برس کی، جب بنی امیہ اور بنی عباس میں لڑائی کشمکش جنگ ہو رہی تھی کہ حکومت سند پر کون بیٹھے گا، بنی امیہ اور بنی عباس کے درمیان. جب امام 4 برس کے ہوئے تو پہلا عباسی خلیفہ عباسی صفا جو پہلا عباسی خلیفہ تھا وہ منتخب ہوا. امام کی ولادت ہوئی بنی امیہ کے دور میں، لیکن جب 4 برس کے ہوئے تو بنی عباس والے حکومت پر آئے اور امام نے منصور دوانے کی، مہدی عباسی، ہادی عباسی اور ہارون رشید کا دور دیکھا. امام اس دور سے امام گزرے، بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کا دور دیکھا. 4 برس کے ہوئے تو بنی عباس والے حکومت پر آ گئے. یعنی کیسا دور ہوگا؟ وہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ فتنہ و فساد ہے، لیکن علم کی روشنی امامت نے روشن رکھی. پتہ چلا کتنا بھی خراب زمانہ کیوں نہ آ جائے، کتنا بھی کلیوگ کا زمانہ کیوں نہ آ جائے، علم کی روشنی کو بلند رکھنا، جیسے علم ولایت علی علیہ السلام بلند ہے اس طرح بلند ہے. علم کی روشنی بلند ہے. اپنی اولاد میں علم بانٹیے، تعلیم دیجیے، پرورش کریے، تاکہ جب وہ لوگوں کے درمیان آئے تو کہے کہ دیکھیں فلاں کا بیٹا کتنا بہترین اخلاق ہے، کردار ہے. اخلاق و کردار کب بتائے گا؟ جب علم ہوگا اس کے پاس، عقل اس کی چلے گی. دیکھیں کہ دنیا میں جانور بھی ہیں، انسان بھی ہیں، لیکن جانور کے پاس عقل نہیں، انسان کے پاس عقل ہے. لیکن اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ 90% لوگ عقل استعمال ہی نہیں کرتے. اگر عقل استعمال کرے عقل تو وہ بہت ہی اشرف المخلوقات کے درجے پہ آئے. انسان پھر سے جانور بنتا جا رہا ہے.
اشرف سے جانور کی طرف جا. اگر عقل چلائے گا تو اشرف کہلائے گا, اگر عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو پھر جانور بن جائے گا. ایک مل کے بہترین سلوات کیے. محترم جب امام 5 برس کے ہوئے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ بہت سے تھے. ابو حنیفہ یہ بڑے بڑے جو امام بن گئے, یہ امام کے سامنے جانو ادب طے کرتے تھے. امام کے گھر پہ آئے ابو حنیفہ, اور اصل میں ملنا تھا چھٹے امام سے. امام نہیں تھے تو 7ویں امام موجود تھے, 5 برس کے. کہا کہ اللہ اگر کوئی عمل کرے بندہ تو اللہ از رسپانسبل اور بندہ از رسپانسبل. اگر میں کچھ عمل کروں تو یہ عمل اللہ کی جانب سے بندے کی جانب سے. امام نے فرمایا یا تو اللہ کی جانب سے ہوگا یا تو بندے کی جانب سے ہوگا, یا تو اللہ اور بندے دونوں کی جانب سے ہوگا. اللہ کی جانب سے اگر ہوگا یا اللہ اور بندے کی جانب سے ہوگا تو اللہ اس کے لیے عذاب نہیں بھیج سکتا, سزا نہیں دے سکتا, بلکہ جزا دے گا, کیونکہ اللہ بھی شامل ہے, اللہ بھی اس میں شامل ہے. لیکن اگر بندہ ایسا کوئی عمل کرے جو شر والا ہو, جو فتنے فساد والا ہو, جو گنہگار ہو جائے, تو پھر اس کے لیے اسے سزا ملے گی, ورنہ اسے جزا ملے گی. دیکھیے کہ توجہ فرمائیں, کیا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ اگر بندہ عمل کرے اپنی طرف سے تو اسے سزا ملے گی. اگر کوئی شر ہو, گناہ کے امکانات ہو تو اسے سزا ملے گی, ورنہ اگر اللہ اور بندہ مل کے کرے یا اللہ اس سے کہے تو پھر وہ جزا ملے گی. غدیر کے میدان میں حارث بن نعمان نے کیا سوال کیا؟ حارث بن نعمان نے کیا سوال کیا تھا؟ کیا یہ علی ولی اللہ یا رسول اللہ آپ کی جانب سے ہے کہ اللہ کی جانب سے ہے علی ولی اللہ؟ تو اگر اللہ کی جانب سے ہے تو میرے اوپر عذاب آئے, اگر اللہ کی جانب سے ہے تو میرے اوپر عذاب آئے, مجھے اس کی سزا ملے. سائلہ سائل بعذاب واقع, بس آسمان سے پتھر چلا اور اسے سزا مل گئی, اسے سزا مل گئی. سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ولی اللہ کے دشمن کو تو معاف کیا جا سکتا ہے, لیکن علی ولی اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کیا جا سکتا. اللہ ولی اللہ علی علی سکا علی علی سکا علی علی سکا علی علی سکا علی علی نعرہ حاضری یا علی. اللہ ولی اللہ کے دشمن کو معاف کیا جا سکتا ہے, لیکن علی ولی اللہ کے دشمن کو معاف نہیں کیا جا سکتا. یہ تو عمل بتا رہا ہے حارث بن نعمان فہری کا. انسان بھی مرا, جانور بھی مرا. اب سمجھ میں آتا ہے جو کوئی علی ولی اللہ کے مقابلے میں آ جائے گا, انسان ہوگا تب بھی مرے گا, جانور ہوگا تب بھی مرے گا. یہ تو خدا تاریخ اسلام ہے, سامنے کی بات ہے, یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, تمام کتابوں میں ہے, قرآن مجید میں بھی آیت ہے نا, سائل سائل بعذاب واقع. اب دیکھیں کہ ابو حنیفہ پھر سے ایک روز آئے امام کے در پر, کیونکہ ایسے جو امام بنتے ہیں وہ در حیدر پر ہی آتے ہیں تو امام بنتے ہیں, در حیدر پہ آتے ہیں تو امام بنتے ہیں. آئے اور دیکھا کہ اسے کاظم علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. کہا کہ آگے سے لوگ گزر رہے ہیں, ہر طرف سے لوگ گزر رہے ہیں, کوئی خلل نہیں پیدا ہوگا, نماز میں ڈسٹرب نہیں ہوتا, نماز کیا ٹوٹتی نہیں ہے, نماز کیا باطل نہیں ہو جاتی ہے. اگر ہمارے درمیان جو ہے تو ہم ہاتھ رکھ دیتے ہیں, یہاں سے مت جاؤ. جب امام نے نماز ختم کی, ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام نے
موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا کہ دیکھیے کیا سوال کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ لوگ آگے سے گزرتے ہیں, کیا آپ کو نماز میں کچھ خلل نہیں پیدا ہوتا ہے؟ کہا کہ اللہ میرے شہ رخ سے قریب ہے. جب ہم نیت کرتے ہیں وضو کی قربتاً الی اللہ, جب نماز کی نیت کرتے ہیں تو قربتاً الی اللہ, مجھ پر آتا واجب قربتاً الی اللہ, اللہ کی قربت کے لیے, اللہ کے قریب ہونے کے لیے. اب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ ہمارے شہ رخ سے قریب ہوتا ہے, اللہ ہم سے دور نہیں ہوتا. جس طرح اللہ ہم سے شہ رخ سے قریب ہوتا ویسے امام بھی ہم سے, جس طرح اللہ ہمارے شہ رخ سے قریب ہوتا ہے ویسے وقت کا امام بھی ہمارے شہ رخ سے قریب ہوا کرتا ہے. پکاریے امام کو, بلائیے امام کو, مشکلات میں بلائیے, خوشی کے وقت بلائیے, روتے ہوئے پکاریے مولا علی کو. مولا علی آئیں گے. میں تسبیح ایک دیتا ہوں مولا علی کی, آپ اس کی ورد کیا کریے, فائدے میں رہیں گے. یا جی انی محتاج الیک فی الدنیا والآخرہ, یا علی ہم تیرے محتاج ہیں, تیرے محتاج ہیں. فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ تسبیح پڑھا کریے. مولا علی مدد کے لیے آتے ہیں, مولا علی آپ کی مشکلات حل کرتے ہیں. بیماری میں پڑھیے, پریشانی میں پڑھیے, مشکلات میں پڑھیے, ٹینشن میں پڑھیے, اگر کوئی خوشی ہو تب بھی پڑھیے, کوئی غم ہو تب بھی پڑھیے. مولا علی ہر وقت مدد کرتے ہیں. ارے آپ دیکھیے کہ جس طرح اللہ شہ رخ سے قریب ہوتا ہے اسی طرح وقت کا امام بھی شہ رخ سے قریب ہوتا ہے. پکار کے دیکھیے, مدد کے لیے پکاریے, امام مدد کے لیے آتا ہے, مدد کے لیے آتا ہے. دیکھیے غور فرمائے کہ پوری سوانح عمری امام موسیٰ کاظم کی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور آج شب ولادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے جو ہمارے ساتویں امام ہے اس عمر کے اعتبار سے نبی کریم. دیکھیں کہ کوئی لوگوں نے امام چھٹے امام کے بعد میں صرف 6 امام کو مانے, بولتے 6 امام ہی. کچھ لوگ 12 سے زیادہ امام کو ماننے لگے. اب ہدایت پر کون ہے, گمراہ کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد, حدیث پیغمبر اسلام ہے, میرے بعد وہی ہدایت یافتہ ہوگا جو 12 اماموں کو مانے گا. پہلا علی, ابو الحسن, دوسرا حسن, تیسرا حسین, اور آخر زمان امام مہدی اللہ تعالیٰ فرج شریف. حاصل کر کے اسے تقسیم کریے, بانٹیے, اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے بھیجیے, گھر کی 4 دیواری میں نہ رہنے دیجیے. وہ عورت جب شادی کرتی ہے, لڑکی شادی کر کے جب جاتی ہے تو 4 دیواری, اس سے پہلے اسے علم حاصل کرنا, اس سے پہلے علم حاصل کرنا ہے تاکہ بچوں کی پرورش کر سکے. اور صبر کا تقاضا بھی امام کی طرح ہونا چاہیے. قاضم کا معنی کیا ہے؟ قاضم کا معنی ہے جو دشمنوں کو معاف کر دے, جو غصے کو پی جائے, جو دشمنوں پر بھی احسان کر جائے, اسے قاضم کہتے ہیں. دشمنوں کو معاف کر دے. دیکھیے کہ وہ زمانہ تھا, ایک بہت بڑا رئیس تھا, اس کے باغات ایک فارم ہاؤس تھا, اور وہ مولا علی کے لیے نازیبہ لفظ استعمال کرتا تھا. اور امام کے ساتھی دار کہتے تھے امام ہمیں اجازت دیجیے ہم جائیں اور اس کی گردن الگ کر دیں. یہ بدبخت ہے, یہ مولا علی کو نازیبہ لفظ استعمال کرتا ہے مولا علی کے لیے. امام نے فرمایا نہیں, میں اس مسئلے کو حل کروں گا خود. دوسرے دن ہوا, امام اس کے بعد میں گئے, اور فارم ہاؤس جیسا ہوتا ہے, کھیتی کرتے ہیں, کاشتکاری کرتے ہیں. اس نے کچھ کھیت بویا ہوا تو بیج بوتے ہیں تو کھیت اگتا ہے. اب مولا اس کے کھیت کے اندر سے چل کے آ رہے ہیں, جہاں چھوٹے چھوٹے پیڑ ہیں. وہ امام کو دیکھ کے بہت غصہ ہوا. جیسے ہی قریب آئے اور امام بیٹھ گئے, کہتا ہے آپ نے میرے جو ہے
کھیت کو تباہ کر دیا. امام نے فرمایا کہ تو نے جو بیج بویا ہے وہ کتنے کا بیج بویا؟ کہا کہ 100 دینار. مجھے جو یہ بیچے گا تو فائدہ ہوگا تو کتنا ہوگا؟ کہا 200 دینار. امام نے 300 دینار نکال کے دے دیا. کہا یہ 300 دینار بھی تیرے، جو کھیت بھی تیرا، یہ کھیت بھی تیرا، 300 دینار بھی تیرے. میں کیا عرض کر رہا ہوں دوستو، دیکھیے کہ یہ بعد میں آئے ہیں، بعد میں امام، اور اس پہ احسان کر رہے، دشمن پر احسان کر کے بتا رہے ہیں دیکھو صبر والا راستہ اختیار کرنا، فساد والا راستہ نہ اختیار کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں باغ کے باغ کھا جاتے ہیں اور پھر ڈکار بھی نہیں لیتے، باغ کے باغ کھا جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں جانتے. میں کیا کر رہا ہوں تو اشارہ کروں گا، بس آپ سمجھ لیجیے گا. اب امام نے کہا یہ 300 دینار، اور یہ کھیت بھی تیرا، یہ باغ بھی تیرا، اور یہ دینار بھی تیرا. امام تشریف لائے، جیسے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیکھے وہ پہلے سے وہ شخص آ کے بیٹھ گیا. وہ کہتا آپ ہی اہل بیت نبوہ ہیں، مادن رسالہ ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے نبوت کے بعد امامت کہاں دادی، کہاں دینی چاہیے. آپ ہی توصیف و تعریف و ثنا امام کی کرنے لگا. لوگوں نے دیکھا امام کی جو ساتھیدار تھے وہ کہتے تھے ہم اسے قتل کریں گے، ہم فساد، ہم جا کے لڑیں گے اس سے. امام نے ان کی طرف دیکھا، فرماتے ہیں تمہارا راستہ بہتر تھا کہ میرا راستہ بہتر تھا. ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. امام بتانا چاہ رہے ہیں دیکھو صبر والا راستہ اختیار کرنا، فتنہ فساد والا راستہ نہ اختیار کرنا. ایک مل کے صلوات یہ محمد نعرہ حیدری. حضرت محترم مولا کا القاب بہت سے، عبدل صالح، ابا عبداللہ بھی کہتے ہیں اسے، جو امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں وہ ساتھ میں امام کو بھی کہتے ہیں. عبداللہ الصالح، عبداللہ الصالح اس لیے کہتے ہیں کہ امام سیاست پہ امامت کو ترجیح دیتے تھے، سیاست پہ نماز کو ترجیح دیتے تھے، سیاست پہ روزے کو ترجیح دیتے تھے. یعنی امام سیاست پر دینیات کو، دین حق کو ترجیح دیتے تھے. اور دیکھیں کہ امام چھٹے امام کے بعد منصور چاہتا تھا کہ ساتھ میں امامت کو ختم کر دے، امامت ہی ختم ہو جائے، امامت ہی ختم ہو جائے. لیکن یہ حکمت عملی تھی امام کی. امام نے جو وصیت کی اس میں سب سے پہلا نام منصور دوانی کے گھر، دوسرا نام گورنر اور مدینہ، تیسرا نام عبداللہ بن عافر ان کے بڑے بھائی، اور پھر امام موسیٰ کاظم اور حمیدہ. منصور کہتا ہے جاؤ امام کے ساتھ، امام کا سر الگ کر دو. گورنر کہتا ہے سب سے پہلا نام آپ کا ہے، اگر آپ کے حساب سے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سر الگ کر دو تو سب سے پہلے آپ کا سر قلم ہو جائے گا. تو پھر وہ ارادے سے بات آیا. اور پھر دیکھیں کہ اگر محترم مانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا پوجے جسے روشن خدا کرے. علی 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 علی. نعرہ حیدری. اگر محترم دیکھیں کہ کنیت ابو عبداللہ، ابو عبداللہ القاب بہت ہیں، بہت سے، عبد الصالح اور باب الحوائج. باب الحوائج یا موسیٰ کاظم کہتے ہیں، القابات میں سے ہے، یا علی اصغر علیہ السلام، یا قاضی عباس علمدار، یا قاضی عباس علمدار، غازی لشکر کا سردار وفادار، ان کو کہتے ہیں کہ قاضی عباس.
ہر ایک سے غازی کا پرچم نہ اٹھے گا، یہ شرف اہل وفا کو ملے گا۔ ہر ایک سے غازی کا پرچم نہ اٹھے گا، یہ شرف صرف اہل وفا کو ملے گا۔ کہ غازی عباس کو بھی باب الحوائج کا معنی ہے وہ دروازہ جس سے آپ کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، وہ باب الحوائج ہے، مولا علی باب علم ہے، باب الحوائج ہے۔ باب الحوائج جو آپ کی مشکلات ہے، آپ کی پریشانی ہے، آپ کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، آپ کو حلال رزق طلب کر رہے ہیں نہیں مل رہا ہے، تو آپ مانگیے۔ ہر ایک سے غازی کا پرچم نہ اٹھے گا، تو اہل وفا یہ شرف اس کو ملے گا، اتنی ہی ملے گی اسے محشر میں بلندی جتنا سر اس کا تروٹ پہ جھکے گا۔ توجہ فرمائے، جس کا جتنا سر اس کا در شبیر پر جھکے گا، اتنی ہی ملے گی اسے محشر میں بلندی جتنا سر اس کا در شبیر پر۔ صلوات پڑھیے محمد ہارون رشید مولا کی تعریف و توصیف کرتا تھا، مدح و ثنا کرتا تھا ان کے علم کے اوپر، علم کی وجہ سے۔ امام چھٹے امام کی بھی اتنی تعریف کرتا تھا مامون کے سامنے، اپنے بیٹے کے سامنے، تاکہ یہ وہ امام ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں، ہم سروں پر حکومت کرتے ہیں۔ ہماری حکومت تلوار کے ذریعے سے ہے، ان کی حکومت کردار کے ذریعے سے ہے۔ ہماری حکومت اس لیے کہ ہم ڈراتے ہیں، ان کی حکومت اس لیے کہ محبت سے بلاتے ہیں، ان کی حکومت اسی لیے ہے کہ محبت سے قریب لیتے ہیں۔ ہم تلوار سے، یہ کردار سے پیش آتے ہیں علم کی وجہ سے۔ اور یہی وجہ مامون نے امام رضا کو، امام موسیٰ کاظم کے بیٹے کو ولی عہد بنایا، خلافت کا درجہ دینا چاہا، کیونکہ علم کی وجہ سے مولا علی فرماتے اتنا علم حاصل کریے، اتنا علم حاصل کریے کہ بڑی بڑی حکومت تمہاری محتاج ہو جائے، تمہاری محتاج ہو جائے، کہ کوئی مسئلہ ہو تو تمہیں بلائے، کوئی پریشانی ہو تو تمہیں بلائے۔ دیکھیے محترم، ایک معجزہ میں امام جعفر صادق کا بھی پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت ضروری بھی ہے۔ منصور دوانیکی کا زمانہ تھا اور ایک دہریہ آیا، اس نے سوال کیا کہ اللہ شیء قدیر، اللہ کل شیء قدیر ہے؟ کہا یقیناً اللہ کل شیء قدیر ہے، تو بتاؤ کہ ایک اللہ کیوں ہے، دو کیوں نہیں ہے، تین کیوں نہیں ہے؟ اب تمام علماء کرام پریشان، منصور دوانیکی کی پیشانی پر پسینہ آ گیا، کیا کیا جائے؟ دوسرے عالموں کو بلاؤ، علاقے کے عالموں کو بلاؤ، جتنے عالم ہے سب کو بلایا جا رہا ہے، لیکن مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ کہتا بتاؤ تم قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ آیت کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مانتے ہو؟ تو بتاؤ اللہ کل شیء قدیر ہے، تو اللہ اگر قادر ہے ہر ایک چیز پر، تو دوسرا اللہ کیوں نہیں بناتا؟ دوسرا اللہ کیوں نہیں بناتا؟ بتاؤ، کوئی نہیں بتا پا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا فرزند رسول کے سوا یہ مسئلہ کوئی حل ہی نہیں کر سکتا۔ کیا کرو؟ جب مشکلوں میں ہوتے ہیں بادشاہ تو امام کو بلاتے، امام کے در پہ گر جاتے ہیں، سجدے میں گر کے امام کو بلاتے ہیں۔ امام کو بلایا گیا، اب وہ کہتا ہے آپ جواب دیں گے؟ ہاں، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ہم تو اس کے ماننے والے، ہم اس کی اولاد ہے جو سلونی قبل آج تک نہ سنی۔ جو پوچھنا ہے پوچھ لو، اس کے پہلے بھی میں تمہارے درمیان نہ رہوں، پوچھ لے جو پوچھنا ہے۔ آپ قرآن مانتے ہو؟ کہاں؟ ہماری میراث ہے قرآن، ہمارے گھر پر نازل ہونے والا قرآن، جبریل ہمارے گھر پہ آتا تھا، وحی کو لاتا تھا۔
کا قرآن میں لکھا ہے علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ اگر شے پہ قادر ہے تو دوسرا اللہ کیوں نہیں بناتا؟ مولا مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، درباری دیکھنے لگے. مولا نے کہا اتنا آسان سا جواب کوئی نہیں دے پاتا ہے. ہے ایک اور فرمانا تو فرماتا ہے محترم، اتنا آسان جواب کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے، بہت آسان جواب ہے. اب مامون منصور دبانگی سوچنے لگا کہ اتنا آسان جواب میرے علماء اکرام نہیں دے پا رہے، اس کا مطلب ہے کہ علماء اکرام کی عقل چل نہیں رہی ہے. عقل کا استعمال صرف 90% لوگ نہیں کر رہے ہیں، صرف 5-10% لوگ کر رہے ہیں. اگر عقل کا استعمال آج آپ کیے ہوتے آپ یہ حالت میں نہیں ہوتے، آپ بہت سوال میں گھوم رہے ہوتے، آپ فورٹ کار میں گھوم رہے ہوتے، یہ عالم میں نہ ہوتے. میں کیا اس طرح تو آپ سمجھنے کی کوشش کریے. آپ کی مفلسی، آپ کی غربت، آپ کی غریبی آپ کی عقل کے نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہے. عقل کے ساتھ علم کے ساتھ نماز کے ساتھ روزہ، علم کے ساتھ عمل کریے تو پھر آپ کو عقل کام آئے گی، عقل ساتھ دے گی. آپ رولز رائس میں بھی گھومیں گی، آپ فورٹ کار میں بھی گھومیں گی، ورنہ آپ کی عقل تو استعمال ہو نہیں رہی ہے. امام نے فرمایا کہ اتنا آسان سے جواب نہیں دے پا رہے. اللہ کل شیء قدیر، اللہ ہے، اللہ تو اللہ بھی بنا سکتا ہے، اللہ 4000 اللہ بھی بنا سکتا ہے، لیکن فرق اتنا ہوگا وہ خالق ہوگا، باقی کے مخلوق ہوں گے. وہ خالق ہوگا، بقیہ اللہ مخلوق ہوں گے. سلوات پڑھیے محمد بقیہ جتنے بنیں گے وہ مخلوق ہوں گے. اللہ کل شیء قدیر ہے، لیکن اللہ مخلوق کو بنا سکتا ہے. اللہ خالق ہے. جتنے دوسرے اللہ اگر ہوں گے وہ مخلوق ہوں گے، لیکن اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. سمجھنے کی کوشش کریے. ایک روز یہ ہوا کہ مسجد نبوی تھی، روزہ رسول تھا، اور ہارون رشید آئے. آنے کے بعد کہا السلام علیکم، اے میرے چچیرے بھائی. رسول اللہ کو سلام کیا اور ہمارے ساتھ میں امام تشریف لائے. فرمایا السلام علیکم میرے پدر، میرے باپ، تجھ پر سلام، میرے والد تجھ پر سلام. اب غصہ ہو گیا ہارون رشید. غصہ ہو کے کہتا ہے کہ آپ کے والد کیسے ہوئے؟ جو آج چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے. آپ تو رسول کے بیٹی کے بیٹے ہو، بیٹی کے بیٹے، تو آپ کے باپ کیسے ہوئے، والد کیسے ہوئے؟ آپ کو کہنا چاہیے میں نوازا ہوں. آپ تو اپنے آپ کو بیٹا کہہ رہے رسول کا. کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ دیکھیے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیٹی ہو اور آج ہمارے نبی اللہ تشریف لے آئے تو آپ کے گھر میں آ کر اگر رشتہ طے کریں گے تو کیا آپ قبول کریں گے؟ کہا میری خوش نصیبی ہوگی، رسول کا رشتہ ہمارے گھر پہ آ جائے، اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی؟ شان و شوکت ہوگی کہ نبی اللہ کا رشتہ میرے گھر پہ آیا. کہ یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں. ہماری بیٹی رسول اللہ کی بیٹی ہے، رسول ہمارے گھر پہ رشتہ طلب نہیں کر سکتے. نہیں کہا یہ جواب سے میں جو ہے پورا سیٹسفائی نہیں ہوں، کچھ اور بات بتاؤ. پھر امام نے کہا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ. قرآن کی آیت پڑھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آل رسول میں گنا گیا، آل نبی میں گنا گیا. کیوں؟ فقط بی بی مریم کی وجہ سے. عیسیٰ علیہ السلام آل نبی میں کس لیے آئے؟ فقط بی بی مریم کی وجہ سے. مریم کے تو شوہر بھی نہیں آئے، مریم کے شوہر نہیں ہے، تب بھی وہ آل نبی کہلاتے ہیں. عیسیٰ نبی بھی ہیں، آل نبی بھی ہیں. تو ہم بھی اسی طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے آل رسول میں شمار ہے، آل نبی بھی شمار ہے. دیکھیے
عزیز محترم یہاں رک کر میں ایک فرق بیان کر دیتا ہوں بی بی مریم میں اور بطول بی بی زہرا سلام اللہ علیہا میں فرق کیا ہے؟ تو جو فرمایا تھا محترم بہت بڑا فرق ہے. بی بی مریم کے شوہر نہیں ہے، بیوی ہوتی ہے نصف ایمان اپنے شوہر کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان ہوتی ہے. بی بی مریم کا شوہر ہی نہیں ہے، اپنے والد کے لیے بیٹی رحمت ہوتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے اس کا پیر جو جنت ہوتا ہے. ماں جو ہوتی ہے اس کی جتنے بچے ان کے لیے جنت. لیکن بی بی زہرا کی فضیلت آپ دیکھیں، بی بی زہرا کی فضیلت میں اور فضیلت ہے. یہ رحمت اور اس نبی کے لیے جو رحمت للعالمین ہے، یہ نصف ایمان ہے اس کے لیے جو کل ایمان ہے. اس کے پیر کے نیچے جنت ہے ان کے لیے جو جوانان جنت کے سردار ہیں. وہ جو ہے نا ذرا غور فرمائے. پھر مولا نے آیت پڑھی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. تم اپنی عورتوں لاؤ ہم اپنی عورتیں لائیں، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں، تم اپنے نفس لاؤ ہم اپنے نفس لائیں. تو بیٹے کون ہوئے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے حسن حسین نبی اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم بھی بیٹے ہوئے نا. غور فرما میں کیا سمجھا کروں. اب وہ خاموش ہوا جب قرآن اور حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آخر زمان امام وقت امام مہدی اللہ تعالیٰ فاجر شریف بیٹے ہیں بی بی زہرا کے. اسی طرح بی بی زہرا نے عباس علمدار کو بھی اپنا بیٹا کہہ کے پکارا ہے. آج کہتے ہیں یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یزید امیر المومنین، جہاں پہ لعنت بھیجنی چاہیے وہاں پہ امیر کہا جا رہا ہے. کیوں؟ بک جاتے ہیں لوگ 2 پیسے کے لیے، 2 روٹیوں کے لیے بک جاتے ہیں. ایمان کو بیچ دیتے ہیں، عقیدے کو بیچ دیتے ہیں. کامیاب وہی ہے جو اپنے عقیدے کو بچا کے لے جائے. امیر المومنین سے مولا علی علیہ السلام ہے. اپنے عقیدے کو بچائیے. ایسے بہت آئیں گے خریدنے والے، لیکن شیعہ وہ ہوتا ہے علی کا جو اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہے. اور کامیابی وہی ہے جو امیر المومنین سے مولا علی کو مانے، نہ اس کو مانے، نہ اس کو مانے نہ اس کو مانے، بلکہ مولا علی صراط المستقیم کو امیر المومنین ولی اللہ علی بن ابی طالب علیہ السلام مانے. وہی کامیاب ہے جو عقیدے کو بچا جائے. شیطان کا عقیدہ ہی خراب تھا، اسی لیے مردود بنا، مردود بنا. کہیں آپ علی ولی اللہ کو بھول کر شیطان کی مانند نہ بن جائیں. تو جو ہے لوگ تو دیکھیں کہ مولا امام کاظم علیہ السلام کا ایک اور میں معجزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں کہ مولا گزر رہے تھے اور ایک گھر حجرے میں سے، گھر میں سے میوزک کی آواز بلند ہو رہی تھی، شراب نوشی ہو رہی تھی، اندر شراب کی بدبو آ رہی تھی. امام گھر کے پاس رکے، خلیص جھاڑو مارتے ہوئے باہر آئی. امام نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ کہ تمہارا مالک ہے یہ آزاد ہے کہ غلام ہے؟ خلیص نے جھاڑو ماری تھی، جھاڑو مارتے مارتے رکی. کہا یقیناً یہ آزاد ہے. اگر خدا کا بندہ ہوتا، خدا کا غلام ہوتا تو خوف خدا دل میں ہوتا. شراب نوشی حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے. کھلے عام گھروں میں ٹی وی کا بجتا رہتا ہے، سب جگہ ہر موبائل میں رنگ ٹون بج رہی ہے، ہر جگہ پہ فیس بک پہ واٹس ایپ پہ گانا آ رہا ہے سال بھر. کم سے کم محرم کے ایام 2 مہینہ 8 دن میں اسے روکیے، ورنہ یہ آزاداری، یہ مجلسیں فرش اعلیٰ کام نہیں آئے گا. مولا علی اسے حرام قرار دیتے ہیں اور کہا جو حرام کو حلال میں بدلے گا، حلال کو حرام میں بدلے، اسے ذوالفقار اس کے اوپر پہلے چلے گی. چاہے اپنا ہو چاہے پرانا ہو، چاہے پرایا ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو. سب سے پہلے گانا حرام،
مولا علی نے 1400 برس پہلے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا کہ ہر گھر پر ایک شیطان ہوگا جس کا نام اینٹینا ہوگا. اینٹینا ہر پورے ورلڈ میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں, مولا علی نے 1400 برس پہلے کہا اینٹینا ہوگا. یہ اینٹینا کا لفظ ہر جگہ ہے. اینٹینا آج اینٹینا سے ڈش بھی ہو گیا. صلوات تو پڑھیے محمد علیہ نعرہ حیدری مدد حق حیدری عزاداران مظلوم کربلا. دیکھیے کہ مولا نے اس کی کنیز سے بات کی. کنیز اندر گئی اور اس نے پوچھا تجھے دیر کیوں ہوئی, کیا کر رہی تھی بات. کہا کہ ایسے ایک امامہ پہنے ہوئے, ابا پہنے ہوئے. اس نے بولیا بتایا کہ ایک ایسے امام آئے تھے اور انہوں نے کہا یہ آزاد ہے کہ غلام. اس نے نالین چھوڑی, ایسے دوڑتے ہوئے باہر آیا. امام جا چکے تھے. دوڑتے ہوئے گھومتا رہا. ایک مقام پر امام سے ملاقات ہوئی, پیروں پر گر گیا. امام آپ نے کیا سوال کیا؟ کہا میں نے اس سے سوال کیا یہ آزاد ہے یا غلام ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آزاد ہے. پھر امام نے کہا کہ جو آزاد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا غلام نہیں ہوتا, کہ اسے خوف خدا نہیں ہوتا, وہ بندہ نہیں ہوتا اللہ کا, اسے بندے کو خوف خدا نہیں ہوتا. اب سمجھ میں آتا خوف خدا رکھیے, حلال کریے, حرام سے بچیے, تبھی امام آپ سے راضی ہوں گے, خوش ہوں گے. وقت کا امام ہر شب جمعہ روتا ہے ہمارے اعمال کو دیکھ کر, ہمارے کردار کو دیکھ کر. کہتا ہے کہ ایسے شیعہ ہے تو میں ظہور کیسے فرماؤں, میں کیسے آؤں, فرزند زہرا رو رہا ہے. کم سے کم اپنے اعمال کو ٹھیک کریے, اپنی زبان کو سدھاریے, اپنے کردار کو بنائیے. یہی دن ہے 2 مہینہ 8 دن, یہی درسگاہ امام حسین ہے, یہی پیغام امام حسین ہے, اس پر قائم رہیے. گانا حرام, شراب نوشی حرام, پورے کے گھر تباہ ہو گئے. گھر کا گھر تباہ ہو جاتا ہے جو شراب پیتا ہے, نشہ کرتا ہے. گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کیا ایم ڈی اسرائیل نے, یہودی ملعون نے جس جگہ پر وہ بندوں پر حملہ نہیں کر پاتا, شیعوں پہ حملہ نہیں کر پاتا, مسلمانوں پہ حملہ نہیں کر پاتا, انسانوں پہ حملہ نہیں کر پاتا, جس جگہ پہ مار نہیں پاتا توپ سے, بندوق سے, گن مشین سے, وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ ایم ڈی ایک نشے والی بیماری لائی. کیسی بیماری؟ وہ گولی آپ نے کھایا, جوان نسل نے نشے میں ہو گئی, دن بھر سو رہا ہے. نوجوان بچہ باپ کا سہارا, باپ کی ہڈیاں بوڑھی ہو گئی, کمزور ہو گئی ہیں. یہ وقت ہے کہ نوجوان بچہ اس کو سپورٹ کرے, جائے کما کے لائے, والدین کو دے, احسان نہ جتائے. لیکن کیا ہے, یہودی نے کس طرح حملہ کیا ہے, جس طرح شیطان حملہ کرتا ہے. شیطان حملہ کس طرح کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے, یہاں وہاں نہیں جاتا, کیونکہ اسے پتا ہے یہاں وہاں تو میں بھٹکا چکا ہوں. یہ علی والے جو صراط مستقیم پر انہیں مجھے بھٹکانا ہے. لیکن علی والے پہلے سے ہی چوکنے ہیں, شیطان مردود ہے, جانتے ہیں. دیکھیے ایم ڈی نام کا نئی نشیلی دوائی ہے, نوجوان نسل کھاتی ہے, نشے میں ہو جاتی ہے, اور 6 مہینے میں گوشت گلنا لگتا ہے. گوشت جو ہوتا ہے وہ گلنے لگتا ہے, اور 6 مہینے کے بعد بھیجا گل کے ناک سے گر جاتا ہے, بندہ مر جاتا ہے. 6 مہینے میں اگر روز کھاتا رہا کوئی ایم ڈی, اور اس کا نام دیا مومڈین ڈیتھ, مسلمانوں کی موت. مسلمانوں کی زندگی ہونا چاہیے, مسلمانوں کی موت نہیں ہونا چاہیے. ہمارا رسول رحمت للعالمین ہے,